اللہ اکبر۔ ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 برس بعد اللہ اکبر کی صدائیں۔ آیا صوفیہ میں نماز جمعہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ مسجد کے اندر تل دھرنے کو جگہ نہ بچی، آس پاس کی سڑکیں بھی نمازیوں سے بھر گئیں۔ نماز سے قبل ترک صدر رجب طیب ایردوان کی دلکش آواز میں قرآن پاک کی تلاوت۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہزاروں کے مجمع میں کورونا ایسوفیز کا خصوصی اہتمام۔ نماز کے دوران فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ چیک پوسٹوں پر نمازیوں کے ٹیمپریچر چیک کرنے کے بعد ماسک اور جائے نماز دیے گئے۔ نماز جمعہ میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ یہ آرڈیننس جو ہے فریم کیا گیا، اس کو پاس کیا گیا یا پروملگیٹ کیا گیا، یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے، نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے کلبھوشن کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ بھارت سلامتی کونسل جا سکتا تھا، ہم نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اپوزیشن سے کہا حساس سیکیورٹی معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ عالمی عدالت نے بھی کلبھوشن کی سزا ختم نہیں کی۔ ہم نے چیزوں کو ریفائن کرنا ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی۔ پرائیویٹائزیشن لسٹ میں پی آئی اے نہیں ہے، پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے۔ حکومت کا پی آئی اے کی نچکاری کا کوئی ارادہ نہیں۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کا سینٹ میں اعلان۔ کہا تنظیم نو کے ذریعے ماضی کے سنہری دور میں لائیں گے۔ جعلی لائسنس کا معاملہ انجام تک پہنچائیں گے۔ لائسنس اتھارٹی کے 5 افسران معطل کیے ہیں۔ یورپی یونین نے 6 ماہ کے لیے پابندی لگائی، 2 ماہ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ صحافی مطیع اللہ جان کا اغوا جمہوریت پر حملہ ہے، برداشت نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو کا اظہار یکجہتی۔ کہا اظہار رائے کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی۔ مطیع اللہ نے کہا ملک میں مقابلہ سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کا ہے، سیاسی جماعتیں کردار ادا کریں۔ پولیس وردی میں ملبوس لوگوں نے اغوا کیا، کالا کپڑا ڈالا، ہتھکڑی لگائی اور تشدد کرتے ہوئے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کا بیان۔ کہا بچوں کا نام لے کر دھمکیاں دی گئیں۔ کہا گیا پڑھے لکھے ہو پھر بھی تمہیں نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویڈیو گیم پب جی پر پابندی ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنایا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے شہریوں کی شکایت پر پابندی لگائی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکم دے دیا کہ الیکٹرک کا لائسنس معطل ہونا چاہیے۔ عدالت کا کارکردگی پر برہمی کا اظہار۔ کہا عوام بہت تکلیف میں ہیں، 25 اگست تک پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ ملک میں کورونا کیسز میں بتدریج کمی آنے لگی۔ 24 گھنٹے میں 1209 افراد میں وائرس کی تشخیص، 54 افراد جان سے گئے۔ اموات 5763، 44,000 سے زائد افراد اب بھی زیر علاج۔ لاہور میں چکی آٹے کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ ہو گیا، نرخ 70 روپے کلو ہو گئے۔ عوام چیخ اٹھے، کہا 2 وقت کی روٹی بھی چھینی جا رہی ہے، حکومت آٹا تو سستا کر دے۔ سونے پر مہنگائی کا پانی چڑھ گیا۔ پاکستان میں پہلی بار 10 گرام سونے کی قیمت 1 لاکھ روپے سے زائد ہو گئی۔ 1 تولے سونے کے نرخ 1,18,700 تک جا پہنچے۔ صرافہ بازار کی رونقیں ماند پڑ گئیں، سونار پیشہ بدلنے لگے۔
اجتماع منعقد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں پاکستانی بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچے۔ استنبول کی تاریخی مسجد میں 86 سال بعد سجدوں کی رونق نے ماحول معطر کر دیا۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر الله أكبر الحمدللہ۔ آج نیوز کے نمائندے فرخ منیر مسجد آیا صوفیہ کے احاطے میں موجود ہیں۔ انہوں نے کچھ پاکستانیوں سے بھی بات کی ہے، آئیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ ہم اس وقت اس تاریخی مقام پہ موجود ہیں جس کو آیا صوفیہ جامع کہتے ہیں، اور آج یہاں پہ جامع کا افتتاح جمعہ کی نماز کے ساتھ ہوا ہے، اور یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں پاکستانی بھی موجود ہیں۔ ابھی ہمیں ایک پاکستانی ملے ہیں، آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے جذبات جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا وقاص خان۔ وقاص خان، آپ پاکستان سے جیسے نظر آ رہا ہے آپ نے پاکستانی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، آپ کے کیا تاثرات ہیں آج یہاں پہ؟ آج ہم یہاں پر آئے ہیں جمعے کی نماز ادا کرنا، ہمیں بہت خوشی فیل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلطنت عثمانیہ کی ایک یاد تازہ ہوئی ہے آج۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کے بعد مسجد اقصی میں بھی نماز نیکسٹ جو ہے نا نماز پڑھیں گے، اور پاکستان طیب اردگان کے ساتھ ہے۔ آئے ہم ابھی ایک پاکستانی بھائی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہاں سے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے ہوں بھائی۔ سیالکوٹ سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے جمعے کی نماز ادھر ہی پڑھی ہے؟ جی بھائی ادھر ہی پڑھی ہے۔ کیا آپ کے جذبات ہیں؟ یار بھائی جذبات بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں، دوسرا اتنی دیر بعد انہوں نے یہاں دوبارہ مسجد کی آگاہی کی ہے۔ اس وجہ سے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ اسلام کا ایک بار دوبارہ جھنڈا جو ہے اوپر ہوگا۔ یہ صدر بھی اچھا ہے ادھر کا، اور ویسے بھی پاکستان کمیونٹی کے حساب سے بہت اچھا ہے، ادھر لوگ رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا دوبارہ ایک دفعہ، اور بہت خوشی فیل ہوئی ہے آج بھی، انشاءاللہ آگے بھی ہوتی رہے گی، اور امید ہے کہ ہم ایسے ہی ہمارے دل میں ایمان زندہ رہے گا، اور ہم ایسے ہی اللہ کی راہ میں نماز بھی ادا کریں گے اور اسلام کا بول بالا بھی کریں گے۔ یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں پاکستانی بھی موجود ہیں، ابھی ہم چند لوگوں سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ارسلان اسلم۔ ارسلان، آپ کس شہر سے ہو؟ سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے۔ آپ اپنے تاثرات بتاؤ گے ہمیں آیا صوفیہ میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، یہ مسجد اوپن ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے، پہلے کچھ تھی اور اب ہمارے لیے نماز پڑھنے کے لیے ہو گئی ہے، اور ہم نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں۔ کافی تعدادوں سے ادھر عوام ہر کنٹری کے موجود ہے، ماشاءاللہ بہت خوش ہیں۔ آپ کو کتنی دیر لگی یہاں تک آنے میں؟ تقریباً 2-3 گھنٹے تو لگ ہی گئے، مطلب 2-3 گھنٹے کی ایفرٹ کے بعد آپ نے آگے یہاں پہ جمعہ پڑھا ہے؟ جمعہ پڑھا ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی ہے، بہت بڑی تعداد میں پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں، اور آج یہاں پہ جمعے کی نماز کی ادائیگی ہوئی ہے، اور آج سب ایک پاکستان کے لیے نعرہ مار دیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مسجد آیا صوفیہ سے فرخ منیر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آرڈیننس کے ذریعے کلبھوشن کی سزا ختم نہیں ہوگی، بھارت سلامتی کونسل جا سکتا تھا، ہم نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، ایسا کہنا ہے وزیر قانون فروغ نسیم کا، جنہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا۔ اپوزیشن سے کہا حساس سیکیورٹی معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، عالمی عدالت نے بھی کلبھوشن کی سزا ختم نہیں کی۔ آرڈیننس جو ہے فریم کیا گیا، اس کو پاس کیا گیا یا پروملگیٹ کیا گیا، یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے، نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے۔ آئی سی جے نے جب فیصلہ ایک دے دیا، اور آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں، اسٹیٹ ہیں اس دنیا کے، آپ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، اب آپ کے پاس 2 راستے تھے، اور دس از واٹ انڈیا وانٹڈ کہ ہم اس کو نہ مانیں، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں، سینکشن لگوا دیں، اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ پاکستان ایک روک سٹیٹ ہے، خدا نخواستہ، اور پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے، اگر ہم یہ آرڈیننس نہیں لاتے تو یہ سیکیورٹی کونسل میں آرٹیکل 94 ہے UN چارٹر کا، وہ آپ دیکھ لیں،
साथ साथ आर्टिकल 60 है ICJ स्टैट्यूट का, वो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया की जाने की, और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए विद फाइनलिटी। जाली लाइसेंस का मामला अंजाम तक पहुंचाएंगे, सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने सेनेट में ऐलान कर दिया, कहा लाइसेंस अथॉरिटी के 5 अफसरान मुअत्तल किए हैं। यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए पाबंदी लगाई है, 2 माह में अपील कर सकते हैं। हमने चीजों को रिफाइन करना है, चीजों को ठीक करना है। हमने PIA की प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी। प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में PIA नहीं है, PIA की रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। वो सारी भर्तियां भी 2018 से पहले की थी, किस दौर की थी फिर मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर चाहेंगे तो मैं डेट्स भी बता सकता हूँ। 2018 में ये सिलसिला, जैसे मैंने कहा कि कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से शुरू हुआ, तो हमने अपने तौर पे सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अपने तौर पे पायलट लाइसेंसेस पे भी काम शुरू कर दिया। 28 पायलट्स, तमाम प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करने के बाद, जब ये साबित हो गया, पर्सनल हेयरिंग देने के बाद, कन्फेसिंग स्टेटमेंट लेने के बाद, कि जब ये साबित हो गया कि वो गलत तरीके से लिए गए, तो फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल कैबिनेट से उनकी कैंसिलेशन की अप्रूवल ली गई और फिर उन्हें उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए। तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उस पर हमारी पूरी नज़र है, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, मलेशिया में काम करने वाले 18 पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त करार दे दिए गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ मलेशिया ने तमाम ग्राउंड किए गए पाकिस्तानी पायलट्स को बहाल कर दिया है। पाकिस्तानी पायलट्स के मशकूक लाइसेंस, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाबंदियों का सामना, सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक्शन, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें सामने आने लगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मलेशिया